خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ولاگ ڈنمارک کے حوالے سے ہے اور ہم بات کریں گے ڈنمارک کے ایک نئے فیصلے کے حوالے سے جو ہزاروں غیر ملکی نرسوں کے خواب توڑ سکتا ہے، اور کیا نان ای یو ممالک کے ہیلتھ ورکرز کے لیے ڈنمارک کے دروازے اب بند ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں۔ تو آئیے ہم آج کے اس ولاگ میں اس پوری کہانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈنمارک نے حال ہی میں ایک اہم لیکن غیر متنازع فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ملک میں اب نان ای یو یعنی یورپی ممالک کے باہر سے آنے والی نرسوں کی بھرتی جو ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے اور کم کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے کہ جب حالیہ برسوں میں ڈنمارک کی حکومت نے بین الاقوامی لیبر، خاص طور پر غیر یورپی ممالک سے کارکن لانے کی پالیسیوں کو فروغ دیا ہے، اور دیگر ممالک جو یورپ کے باہر سے ہیں جیسے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال وغیرہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کی اور نرسز کی بھرتی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ لیکن اب ڈنمارک کی وزیر داخلہ اور وزیر صحت صوفی لنڈے، انہوں نے کہا ہے کہ آج ڈنمارک کے اسپتالوں میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ نرسز موجود ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم نسبتاً بہتر کام کر رہا ہے، اور اب ہمیں بیرون ملک سے نرسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بات بہت حیران کن ہے، کیونکہ پچھلے عرصے میں حکومت نے نان ای یو ممالک سے جو لوگ بھرتی کیے جانے تھے ان کے کئی اقدامات کیے تھے، اور اس سلسلے میں پے لمٹ اسکیم جو تھی اس کی تیاری کی گئی تھی، اور اس میں ان سب کو رکھا گیا تھا کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے جو غیر یورپی ہیں وہ ڈنمارک میں آ کے کام کر سکیں گے۔ اسی طرح پچھلے سال ڈنمارک نے بھارت اور فلپائن کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تاکہ وہاں کے ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ آ کے ڈنمارک میں کام کر سکیں۔ لیکن اب ایک نیا بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت نان ای یو ممالک سے آنے والی نرسز اور ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے کوٹا مقرر کیا جائے گا، اور یعنی وہ لوگ جو ڈنمارک آنا چاہتے ہیں پہلے اپنی جو پیشہ ورانہ اسناد ہے جس کی اتھورائزیشن ہے اس کے لیے درخواست دیں گے، اور پھر ان کا جو ہے وہ کوٹا محدود رکھا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا، پس منظر میں، کہ ڈنمارک میں پچھلی دہائیوں میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے، سٹاف تھا، اس کی بہت کمی تھی۔ خاص طور پر جب یہ کووڈ آیا تو کووڈ کی صورتحال میں ڈنمارک کو ہیلتھ کیئر کا سٹاف اور خصوصاً نرسز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے ڈنمارک نے نرسز اور ڈاکٹرز کو جو ہے وہ بھرتی کیا۔ لیکن اس میں ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے ان کی اتھورائزیشن کا، جو کہ بڑا طویل ہوتا ہے، اور اس میں کافی پیچیدگی ہے، اور کافی جو ہے اس میں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کئی لوگ تو انتظار کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بھارت اور فلپائن سے جو نرسز آ رہی ہیں یہاں پہ ڈنمارک میں کام کرنے کے لیے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ اعتراض کریں کہ وہاں بھی نرسوں کی شدید کمی ہے، تو اگر وہاں سے ٹرینڈ سٹاف ادھر چلا جائے گا تو انہیں بھی کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو نان ای یو ممالک سے ڈنمارک میں نرسنگ کی منظوری کے لیے درخواستوں میں پچھلے سال اور 2025 یعنی اس سال کے 5 مہینوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور یہ درخواستیں 7310 اس مدت میں ان کے پاس آئی ہیں۔ اس حوالے سے جو وزیر صحت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نان یورپی ممالک سے نرسز ایک بڑے بڑے خواب لے کے جو ہیں وہ ظاہر یہاں پہ آتی ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے جو انہیں مشکل صورتحال ہے، اتھورائزیشن ہے اور دیگر چیزیں ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات ان کے خواب پورے نہیں ہوتے اور پھر وہ ناکام اپنے ملک کو لوٹتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو، اور یہ جو بل وہ پیش کر رہے ہیں یہ 1 اکتوبر سے جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈنمارک میں سلسلہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈنمارک کے اپنے لیے تو شاید ٹھیک ہو، وہاں کے ہیلتھ سسٹم کے لیے ٹھیک ہو، ظاہر حکومت اپنے مفادات دیتی ہے، لیکن نان ای یو ممالک سے آنے والی نرسز اور ہیلتھ کیئر سٹاف جو کہ بہت سے خواب لے کے ڈنمارک آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اور اب یہ جب 1 اکتوبر سے فائنل شیپ میں آئے گا تو اس کی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ یہاں کے ڈنمارک کے اپڈیٹ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کے حوالے سے، اس ولاگ کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی کسی اگلے ولاگ۔